قابل قدر مسلمان بھائیوں، آج ہم بیان کریں گے کہ قاتلین حسین اور اہل بیت کون تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ میدان کربلا ایک چٹیل میدان تھا۔ وہاں پر نہ کوئی بازار تھا اور نہ کوئی آبادی، وہاں پر صرف دو فریقین موجود تھے، ایک لشکر حسینی اور ایک لشکر شمری۔ ان دونوں فریقوں کے علاوہ وہاں پر تیسرا کوئی آدمی موجود نہیں تھا۔ تو قابل قدر مسلمان بھائیوں، شریعت کے اصطلاح میں ایک مدعی ہوتا ہے اور ایک مدعا علیہ ہوتا ہے۔ مدعی اسے کہتا ہے جو کسی پر دعویٰ کرتا ہے، اور مدعا علیہ اس سے کہا جاتا ہے جس کے اوپر دعویٰ کیا جاتا ہے۔ اس واقعے کی مناسبت سے آپ یہ سمجھیں کہ ایک مظلوم ہے اور ایک ظالم ہے، اور یہ فطرتی بات ہے کہ ظالم اپنا ظلم تسلیم نہیں کرتا۔ اگر اس کو مجبور کیا جائے تو وہ حیلے بہانے بنا کر کے اپنا جرم کسی اور پر ڈالنے کی کوشش کرے گا۔ اس وجہ سے ہم آپ کو اہل بیت جو کہ مظلوم تھے ان کے اقوال سے اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کریں گے۔ وہ حقائق بتائیں گے کہ امام حسین اور اہل بیت کے قاتلین کون تھے، کیونکہ وہاں ان کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں تھا۔ اب کوئی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ نعوذ باللہ اہل بیت جھوٹ بولتے ہیں، بلکہ میں آپ کو ایک اور اس سے مضبوط بات کہوں کہ جن دلائل سے میں امام حسین کی قاتلین کو ثابت کروں گا وہ کتاب اہل سنت والجماعت کی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اگر میں اہل سنت والجماعت کی کتابوں سے قاتلین حسین کو ثابت کروں تو یقیناً کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ بھائی یہ صحابہ کا دفاع کرتا ہے۔ اس وجہ سے میں ان لوگوں کی کتابوں سے قاتلین حسین کو ثابت کروں گا جو فقہ جعفریہ کو فالو کرنے والے ہیں۔ قابل قدر مسلمان بھائیوں، پہلے جو ہمارے پاس گواہ موجود ہے مظلوم کربلا میں سے پہلا گواہ حضرت امام حسین ہے۔ آپ بھی دیکھ سکتے ہیں، آپ سکرین پر بھی ملاحظہ فرمائے، اور میں اپنے الفاظوں میں بھی بیان کرنے کی کوشش کروں گا اور ساتھ ساتھ ان کی کتابوں کے حوالے بھی پیش کروں گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب لڑائی شروع ہونے لگی تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفیوں کو خطبہ دیا، اور خطبے کے اندر یہ فرمایا کہ اے شیس، اے حجاز وغیرہ وغیرہ نام لے کے ان کو پکارا کہ کیا آپ لوگوں نے مجھے نہیں بلایا؟ آپ کے خطوط میرے پاس موجود ہے، اور بہت ساری باتیں جو انہوں نے کہی تھی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کے سامنے بیان فرمائی، لیکن وہ لوگ منکر ہو گئے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان اقوال سے پتہ چلتا ہے کہ اہل بیت کے قاتلین صحابہ نہیں تھے بلکہ کوفی تھے۔ دوسرا گواہ ہمارے پاس وہ امام زین العابدین ہے۔ آپ سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں، جب اہل بیت جو زندہ تھے وہ جب کوفہ کی طرف جانے لگے تو وہاں پر کوفیوں نے رونا دھونا شروع کیا، مار پیٹ شروع کی۔ امام زین العابدین نے ان کو مخاطب کر کے خطبہ دیا کہ میرے دادا کے قاتل بھی آپ ہیں اور میرے بابا کے قاتل بھی آپ ہیں، اور وہاں پر انہوں نے امام زین العابدین کے ساتھ محبت کا اظہار کرنے لگے۔ تو امام زین العابدین نے علی الاعلان ان کو برا بلا کہا، ان کو غدار کہا، ان کو منافقین کہا، اور ان سے کہا کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے بابا کے طرح مجھے بھی قتل کریں گے، آپ لوگوں نے میرے بابا کو قتل کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر کوئی یہ کہے کہ اس میں کچھ صحابہ بھی شامل تھے، سارے کے سارے کوفی نہیں تھے، تو ان کی کتابوں کے اندر لکھا ہے، کتاب کا نام ہے مجالس مؤمنین مجلس اول، صفحہ نمبر 25۔ اس کے اندر عبارت آپ بھی دیکھتے ہیں، لکھا ہے لیس فیہم شامی ولا حجازی
بل جمیعہم من اہل الکوفہ، جس کا ترجمہ ہے کہ امام زین العابدین فرماتے ہیں ان کی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ ہمارے قتل کرنے والے نہ کوئی حجازی تھا، یعنی کوئی عرب تھا، نہ کوئی شام سے آیا تھا، بلکہ سب اہل کوفہ میں سے تھے، اور جتنی باتیں میں نے کہی وہ ان کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ پہلی کتاب جلاء العیون مترجم، جلد دوم، صفحہ نمبر 182 تا 183 تک، اور ذبح عظیم ناسخ التوارخ، صفحہ نمبر 335۔ تیسرا گواہ زینب بنت علی، اس کے بارے میں انہی فقہ جعفریہ فالو کرنے والوں کی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ جب زینب رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ تھی، اس کے بارے میں ان کی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ جب وہ کوفے کے اندر داخل ہوئی تو وہاں کوفیوں نے، بالخصوص کوفیوں کی عورتوں نے ماتم شروع کیا اور خود کو مارنے لگی، تو زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ دیا اور خطبے کے اندر فرمایا کہ آپ لوگ خود کو کیوں مار رہے ہو، بلکہ مارو، تم مارنے کے لائق ہو، اور قیامت تک خود کو پیٹتے رہو، ہمارے قاتل اور کوئی نہیں ہے، آپ ہی ہے۔ اب یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھے، ہمارے ہاں عورت کو جائز نہیں ہے کہ وہ مردوں کے سامنے خطبہ دے، پھر اہل بیت کے خواتین، لیکن یہ ان کی کتابوں کے مطابق امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن حضرت امیر المؤمنین علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ دیا، اور وہاں پر کوفیوں کو سامنے کر کے فرمانے لگی کہ آپ لوگوں نے ہمیں قتل کر دیا ہے اور آپ لوگ ہمارے مجرم ہیں۔ کتاب احتجاج طبری ہے اور مطبوعہ ایران کا ہے، صفحہ نمبر 158۔ قابل قدر مسلمان بھائیوں، ان کے اقوال اور بھی موجود ہے انہی کتابوں سے، لیکن یہ کافی ہے، اور عقل رکھنے والوں کے لیے ایک دلیل بھی کافی ہوتی ہے۔ تو اب آتے ہیں کہ امام حسین اور اہل بیت جب شہید ہوئے، مظلوم ہوئے، تو آیا اس کے بارے میں یزید کا کیا رد عمل تھا؟ تو آپ اسکرین پر بھی دیکھتے ہیں، لیکن میں جملہ کچھ باتیں عرض کروں گا۔ یزید جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر سنی تو اس نے اپنا سر پکڑا اور رونے لگا، اور ابن زیاد کو برا بھلا کہا، اور شمر نے جب اس کے سامنے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک پیش کیا تو یزید غصہ ہوئے اور شمر کو اپنے دربار سے باہر نکال دیا۔ اور اس کے بعد یزید ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ میں اگر ان کی جگہ ہوتا تو میں ان کو معاف کرتا۔ ابن زیاد پر اللہ کی لعنت ہو کہ انہوں نے اہل بیت کے ساتھ یہ ظلم کیا۔ اور جب زین العابدین اور دیگر کچھ خواتین جو کہ اہل بیت میں سے تھے، وہ جب یزید کے دربار میں پہنچے تو یزید نے ان کی مہمان نوازی کی، اور ایک روایت کے مطابق انہی کتابوں میں سے یزید اس وقت کھانا نہیں کھاتا تھا جب تک زین العابدین اس کے پاس نہ بیٹھتا۔ اب یہ ساری باتیں ان کی کتابوں میں موجود ہے۔ کتاب کا نام ہے خلاصۃ المصائب، صفحہ نمبر 303۔ نمبر 2 ناسخ التوارخ، صفحہ نمبر 369، اور جلاء العیون، صفحہ نمبر 527۔ نہج الاحزان مطبوعہ ایرانی ہے، صفحہ نمبر 321۔ خلاصہ مصائب، صفحہ نمبر 304، اور اس طرح خلاصۃ المصائب صفحہ نمبر 293۔ اب آتے ہیں تاریخ کی باتیں۔ قابل قدر مسلمان بھائیوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب گواہ خود موجود ہے تو مورخین کی باتوں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ البتہ اگر آپ لوگ یہ کہیں کہ نہیں، تاریخ کی باتیں